بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسمی اعلامیہ برائے تبلیغی عوام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط ایک وضاحت اور ایک اہم پیغام کے طور پر ان تمام تبلیغی بھائیوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت میں مخلص ہیں اور کسی بھی غلط فہمی یا پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے تبلیغی بھائیوں، حال ہی میں ایک فرقے کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کاشف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو بنگلہ دیش میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ ہر سال یہ جھوٹا دعویٰ دہرایا جاتا ہے جس سے معصوم تبلیغی عوام گمراہ ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس معاملے کی وضاحت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حقیقت کو سمجھ سکیں اور خود اس کی تحقیق کر سکیں۔ حقیقت کی وضاحت۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ مولانا سعد صاحب کو بنگلہ دیش میں بین کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ اصل مسئلہ بنگلہ دیش میں موجود ایک شدت پسند گروہ حفاظت اسلام سے متعلق ہے جس کے کچھ افراد عالمی شورا کے حامیوں میں شامل ہے۔ یہ گروہ اپنی شدت پسند نظریات کے ذریعے فساد پھیلانے میں مصروف ہے اور امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ گروہ کبھی ان لوگوں کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا جو دین کے بنیادی اصولوں پر حملہ کرتے ہیں۔ نہ یہ گروہ غیر مقلدین کے خلاف احتجاج کرتا ہے، نہ انجینئر علی مرزا جیسے متنازع افراد کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ ہی جاوید احمد غامدی کے نظریات کے خلاف نظر آتا ہے۔ لیکن جب بات دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کی آتی ہے تو یہ فوراً اپنے اختلافات کو نمایاں کرنے لگتا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی حکمت۔ دارالعلوم دیوبند ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تبلیغی جماعت اس کے زیر سایہ امت کی اصلاح کے لیے کام کر رہی ہے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے بنگلہ دیش کے دورہ نہ کرنے کا فیصلہ اس حکمت کے تحت کیا کہ کسی بھی قسم کے فساد یا خون خرابے سے بچا جا سکے۔ حضرت نے خود کہا کہ اگر میرے جانے سے کسی کو تکلیف ہو تو میں جانا پسند نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا دل دکھانا بڑی غلطی ہے۔ یہ ان کی عاجزی اور امت کے اتحاد کے لیے ان کی بے لوث کوششوں کا ثبوت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ہزاروں علماء اور عوام ان کے استقبال کے لیے بے چین ہیں، ان کی قیادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشن جاری رہے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چراغ جلایا وہ آج بھی روشن ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امت کے لیے جو درد و فکر تھا وہ ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب، پھر مولانا سعد صاحب، اب ان کے فرزند مولانا یوسف صاحب پر منتقل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ مشن جاری رہے گا اور وہ دن دور نہیں جب بنگلہ دیش کی سرزمین پر تبلیغی جماعت کا پرچم مزید بلند ہوگا اور ان شدت پسندوں کے دلوں میں بھی اللہ کا رحم پیدا ہوگا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے عالمی شورا کے بانی تھے، خود حضرت مولانا سعد صاحب کو اپنے وقت کی شورا میں شامل کیا تھا۔ ان کے الفاظ تھے، یہ مولوی تقوی والا ہے، اللہ والا ہے۔ آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ عالمی شورا کے جو افراد مولانا سعد صاحب کے مخالف ہیں وہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شورا کے حصہ بھی نہیں تھے۔ ایک پیغام عالمی شورا کے لیے ہم عالمی شورا کے ممبران سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دیں، دوسرے کے کام میں مداخلت سے گریز کریں۔ امت مسلمہ کی تقسیم یا اختلافات کو بڑھاوا دینے سے صرف دین کا نقصان ہوگا۔ دعا اور پیغام آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں وہ امت کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے نوازے، ہر قسم کے فساد اور فرقہ واریت سے محفوظ رکھے اور تبلیغی جماعت کے مشن کو دنیا بھر میں کامیاب فرمائیں۔